بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی توجہ سے سنیں، اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک اشکال جو آپ کے ذہن میں شاید آ رہا تھا جوارن وغیرہ کو لے کر کے، جو کلمہ جب غیر منصرف ہے، جمع منتخب جمعے کے وزن پر ہے تو اس پہ تنوین ہے۔ تنوین کہاں سے آ رہی ہے نا؟ میں نے دکھایا تھا، علم سے کہا اس کو دوبارہ آپ نے دیکھا، حاشیہ پڑھنے کے لیے کہا تھا تو پھر سعیدی آپ نے پڑھ لیا اس کو، کوئی بھی نہیں پڑھا ہوگا لگ رہا ہے۔ جی دیکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں بیٹا اس سوال کا جواب تو اچھے انداز میں کس میں دیا ہے؟ علم السگا کے اندر جو نا افادت نافیہ کا بیان، سگا نمبر 33 اس نے دکھایا تھا۔ اس میں تو نہیں ملا تھا کیا؟ سگا نمبر نہیں شاید یہ ہوگا، افادت نافیہ نمبر۔ چلیں اب یہاں سے ترکیب کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا۔ مرکب کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں؟ جتنا یاد ہے جلیلی بتائیں، جلیلی بتائیے کون کون؟ ابھی اور بڑھے گا۔ جی مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں بیٹے؟ جو دو اسموں کو بغیر حرف عطف کے ملایا جائے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ یہاں ترکیب سے مراد وہی ہے، اسی کو الگ انداز میں بیان گیا۔ اور کچھ ہے؟ مرکب بنائی۔ اچھا، منع صرف اور بنائی میں کیا فرق ہے؟ مرکب مزجی، جی مجازی، کون بتایا مزجی؟ ارے مرمیون۔ چلیں اور کچھ ہے؟ تو ترکیب مصدر ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں کون سے معنی میں ہے؟ بمانے کیا ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں بھیا؟ ترکیب بمانے مرکب۔ مرکب مطلب مفرد، مرکب نہیں پڑھے ہو، بھول کے بیٹھے ہو، وہی ہے مرکب۔ ترکیب بمانے مرکب، ملایا ہوا۔ اب اس کی تعریف دیکھو بیٹے۔ اچھا، انہوں نے تعریفیں کیوں نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ جو تعریفیں مشہور و معروف ہوں، شروع میں نے بیان کیا، ان سب کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ محشی نے لکھا ہے ہوا جعل الکلمتین کلمتا واحدہ بغیر حرفیہ، حرفیتی کیا لکھا ہے؟ احدى الجزئین، دو کلموں کو یا دو سے زائد کلموں کو ایک کر دینا، بنا دینا، اس طور پر کہ ان میں سے دو جزوں میں سے کوئی بھی جز کسی حرف پر مشتمل نہ ہو۔ یہ تعریف کے اندر جو ہے نا آپ نے جو بات پڑھی ہے، دیگر چیزوں کو خارج کرنے کے لیے اس طرح کے قید انہوں نے لگایا ہے۔ خمسۃ عشر، دو جز ہیں، کیا غیر منصرف ہے؟ کیا ہے بھیا؟ یہ اس کو مرکب کیا بولتے ہیں؟ عددی یا تعدادی، کیا بولتے ہیں؟ دونوں بول سکتے ہیں۔ اول یہ سن لیے مرکب کی 6 صورتیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 مرکب اسنادی ہے۔ اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ نسبت عامل الی امر آخر ایجابا اور سلبا، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف ایجابی یا سلبی طور سے کرنا، یعنی کس جملے کے اندر مسند و مسند الیہ کا ہونا، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ سمپل بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، مرکب اسنادی کے بعد مرکب اضافی آپ سمجھ پہلے سے پڑھے ہیں، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد ہے مرکب بیانی۔ مرکب بیانی کی 3 قسمیں پھر بیان کی جاتی ہیں، مرکب وصفی، مرکب توکیدی اور مرکب بدلی۔ بدلی مت بولیے گا، کیا کیجیے گا؟ بدل۔ کہاں سے میں آیا ہے؟ مرکب بیانی کی بھی 3 صورتیں ہیں، مرکب توصیفی، توکیدی اور بدلی۔ توصیفی تو بھائی موصوف صفت سے مرکب ہو، توکیدی مطلب موقت تاکید سے ہو، بدلی ہے مدلمینو بدل سے ہو۔
یہ جو مرکبیں ہوتی ہیں کیا ہے، بعد میں آنے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ پہلے والے لفظ کی کیا کر رہا ہوتا ہے، کہیں وضاحت ہے، کہیں تاکید ہے، کہیں یعنی کسی نہ کسی طرح سے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بیان کبھی کس میں ہو جائے، صفت کے اعتبار سے ہو جائے، کبھی موقع تاکید کے اعتبار سے ہو جائے، اور کبھی بدل کے اعتبار سے ہو جائے، لیکن بیان ہے ان تین طرح کے مرکب کے اندر۔ چوتھا مرکب ہے مرکب عاطفی، پڑھے ہو عاطفہ، جا زید و بک، تو واو کیا ہے، حروف عاطفہ ہے، جو مرکب معطوف معطوف علیہ سے مل کر بنا ہوا اس کو مرکب عاطفی کہیں گے، سمپل بات ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جی ویری گڈ۔ ہاں، پانچواں آتا ہے مرکب مجزی، کیا آتا ہے، مج یا مز، مزجی، مج نہیں مز، شاید کسی نے مجزی بولا تو وہ میری زبان میں جاری ہو گیا تھا، مزجی، مزجی، زاجا، ارے جزا یہ چیز کیا ہے، زجا، جزا، رما یعنی والا وزن لے لیں گے، ٹھیک چلیں، یعنی ہر وہ کلمہ جس کو دو بنا لیا گیا ہو، ایک کر لیا گیا ہو، یہی مرکب جو ہے نا مزجی، یہاں ترکیب سے پڑھیں گے، یہاں مراد کیا ہے، وہی مرکب۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرکبات ہیں وہ سب کیا ہیں، ارے منصرف نہیں ہے، وہ مبنی میں جائیں گے کچھ اور ہوں گے، ان کے احکام تھوڑے کیا ہے الگ ہے، کچھ منصرف ہوں گے، کچھ کئی مبنی ہوں گے، کسی کا پہلا جز مبنی ہے، کسی کا دوسرا جز مبنی ہے، یہ الگ الگ اس کی تفصیلات، اس میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد جی مرکب مسجی، مسجی، ٹھیک، ایک اور ہے چھٹے نمبر میں مرکب، کون ہے، مرکب ارے عددی، جس کو تعدادی بولتے ہیں، یہ مرکب مجزی ہی کی ایک قسم ہے، بعض لوگوں نے شمار کی ہے۔ چلیں، کل کتنے ہو گئے مرکب کی سے، کون کون، مرکب بیانی ایک لکھیے گا، اس کے تین پارٹ آتے ہیں، توصیفی، چلو وصفی، توکیدی، تاکیدی نہیں بلکہ کیا ہے تاکید، ہم اردو میں بولتے ہیں بیٹے، عربی میں کیا ہے توکید ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے مرکب بدلی نہیں بدلی، دال پہ کیا ہے زبر۔ چلے ہو گئے بات مکمل۔ چلے یہاں کون ترکیب سے کیا مراد ہے، چلیں کام ہوا ختم ہو گیا۔ چلو دیکھو ترکیب بمانے کیا ہے، ہم لوگ بولتے نا یہ کھانا کیا ہے، جامعہ کا ہے یا ترکیب کا کھانا ہے، اب بڑا چلو ابھی کیا بولوں میں، چلو شرط العالمیہ، اس کی شرط کیا ہے، یعنی وہ مرکب ہے تو وہ کسی کا کیا ہو، علم ہو۔ بیٹا شرط میں کچھ چیزیں وجودی ہوتی ہیں، کچھ عدمی ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز کے ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہونا ضروری ہیں، چیزیں ہونی ضروری ہیں، اس کو کہتے ہیں وجودی شرط، اور کچھ چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے تو اس کو کیا کہیں گے، عدمی شرط۔ پیچھے بات گزر چکی شاید، تو شرط وجودی شرط کیا ہے، شرط ہوا عالمی، اس کا کیا ہونا بھیا، علم ہونا۔ اچھا علم کی بات کیوں قید لگائی بیٹے، علم کی شرط اس لیے لگائی کہ جب کلمہ علم اختیار کر جاتا ہے تو وہ تغیر و تبدل سے بہت حد تک بچا لیا جاتا ہے، پسند آ رہی، کلمہ کو جب علم کی صورت اختیار کر جائے، میرا شاداب ہے، کوئی عربی والا آئے گا تو عرب میں شاداب کا وہ لفظ نہیں آتا، فارسی ہے نا، اب وہ اگر یہ جائز قرار دیا جائے کہ ہر زبان والا کسی بھی نام کو کیا کرے، رد و بدل کرتے، تو میں کیا ہو جاؤں گا، شاداب سے کچھ اور بن جاؤں گا، سرور بن جاؤں گا، شاداب کا مطلب ہوتا ہے خوش و خرم، تو عرب والے مجھے کیا بولیں گے، سرور، سرائے سرور، سرور خوش، یہ صاحب السرور، شاداب کیا بولیں گے، صاحب السرور بول دیں گے اٹھا کر کے، کیونکہ شاداب کا معنی وہی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سنو تو تب علم کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کلمہ کیا ہو جائے، تغیر و تبدل سے محفوظ ہو جائے، جب بدل نہیں سکتے تو اس میں کیا تو ثقالت پیدا ہو جائے گی، ثقالت پیدا ہو جائے گی تو غیر منصرف کی صورتیں بنیں گی۔ ایک شرط یہ، دوسری شرط کیا ہے، اللہ یکون باضافہ ولا اسناد، کہ کیا ہو جائے بھیا، اضافت نہ ہو اور نہ اسناد ہو۔ کیوں، اس لیے کہ بھیا جب مضاف ہو جائے کلمہ
تو مضاف ہونے کی بنیاد پر وہ غیر منصرف کو کیا بنا دیتا ہے؟ منصرف بنا دیتا ہے یا منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے؟ دو طرح کے قول ہے، دونوں نہیں بیٹا، راجح قول کیا ہے؟ منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے۔ تو جو بیچارہ غیر منصرف کو منصرف کر ڈالے تو اس کا کیا اعتبار کریں گے؟ غیر منصرف ہونے میں نہیں کریں گے نا۔ اس لیے کیا کہا کہ اضافی صورت اضافت اس میں ہو ہی نا، مرکب اضافی تو باہر ہو گئے۔ ولا اسناد، اور کیا ہو جائے؟ اسناد بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اسناد سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کلمے کے اندر مسندوں میں سے لکھا ہونا، یہ اسناد کا معنی ہے، عام لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے جملے ہیں جو کچھ لوگوں نے، کچھ ایسے بدماش ٹائپ کے لوگ گزرے بھی ہیں، ان کا نام ہی رکھ دیا ایسے۔ تابتا شرح کا نام سنا آپ نے؟ شابہ کرنا ہے، سنے ہو؟ ہدایت میں تو پڑھ چکے آپ۔ شابہ کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس منظر کیا ہے اس کا؟ چوٹیاں کیا ہوگی؟ نوجوان ہوں گے کیا؟ شابہ ایسی بہت بڑا ہونا، قرآن کا آیا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ شیبہ یہ کیا ہے؟ اشیب جمع ہے شیبہ، اس کی جمع کیا ہے؟ بیضا کی جمع بید، شیبہ کی جمع شیب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی بڑھاپے کی طرف چلے جانا۔ تو کوئی ایسی عورت ہوگی کہ جس کے کیا ہو جائے؟ چوٹیاں، کرنا، سنگیں سفید ہو گئی ہوں گی، اسی کے نام سے شابہ کرنا، کرنا نہیں آتا اصل میں۔ شابہ کا فاعل کون بنا؟ کرنا، فعل فاعل کیا؟ اسناد موجود ہے، مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے۔ اب اس میں چینجنگ کریں گے تو جن مقاصد کے پیش نظر وہ جملہ والا معنی لے کر کے کسی کا نام رکھا گیا ہے وہ مقصد ہی بہت ہو جائے گا، بہت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہا کہ کیا ہو جائے وہ، پھر یہ ہے کہ وہ جملہ جو ہوتا ہے جو کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا، جملہ چلا جاتا ہے مبنیات کے اندر۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنیات کے حکم میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو کس میں ہو رہی ہے؟ غیر منصرف کس کے احکام ہے؟ معرب کے۔ معرب کی دو صورت ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ اور یہ جملہ جب مبنی ہوتا ہے تو کہاں جائے گا؟ وہ معرب سے ہٹ گیا تو ہم نے قید لگا دی اسناد نہ ہو۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ اسناد پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ کلمہ اور کلام وغیرہ میں کیا فرق ہے وغیرہ، تفصیلی گفتگو پیچھے گزری ہے۔ چلو بات مکمل ہوگی بیٹے، فائنل۔ چلو دیکھیں ترکیب، اس کی شرط ہے منع صرفے میں، اس کی شرط کیا ہے کہ وہ عالمی ہے، تو یہ وجودی شرط ہے۔ عالمی شرط یہ ہے کیا بھائی؟ اضافت نہ ہو اور نہ اسناد، سمبل بات ختم۔ چلیں اس کے بعد مثال کیا ہے؟ بالابک، بال ایک آدمی کا نام ہے یا بت کا نام ہے؟ بک مل کر کے دو اسماء کو ایک کر دیا گیا، بیچ میں کوئی ایسا حرف بھی نہیں جو اور کے معنی میں یا کسی اور کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے بات ختم ہو گئی۔ اور کیا؟ حضر موت، حضر موت، ماضی کرب، قریب کر لیے اس کو، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے پڑھا ہوگا بیٹا، ایک جملہ پڑھا ہوگا صباح مساء، پڑھے ہو؟ یا مساء صباح، صبح شام، صباحن و مساءن تھا، دو جملے، دو الگ الگ کلمے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ صباح مساء۔ مرکبی کون سی قسم جائے گا؟ مزجی کی بولے، مزجی، اس میں نہیں جائے گا بیٹے۔ آؤ ہاں ڈھونڈ لینا آپ اچھے سے، یاد نہیں آپ لوگ یاد گڑبڑی کر رہے ہو، پیچھے سے بھول بھال کے آؤ گے تو دقت ہوگی نا بیٹے۔ لاسٹ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، پیچھے والے لوگ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں ولیمہ میں آئے ہو، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ بھی بول رہا ہوں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ہاں کیا گھڑی بیٹے آگے اس کو صحیح کرو، ٹھیک ہے، 5 منٹ آگے۔ دیکھو چلو دیکھو آگے والا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ سارے جو بحثیں ہیں نا جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، قافیہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ جو سبق یہاں پڑھنے والے ہیں بار بار بول رہا ہوں، اس کو کیا کہاں پڑھ کے آئیں گے؟ آپ لوگوں سے بول کے آتا ہوں کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس کا متن پڑھیے، 3 مرتبہ جو اس کا عربی حاشیہ ہے اس کو پڑھ کے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ کتنے لوگ پڑھ کے نہیں ہاتھ اٹھاؤ ذرا سا۔ کل پڑھا تھا، کل کھایا تھا، آج نہیں کھاؤ گے؟
آپ جی روزانہ کیا کر کے آئیں گے؟ پڑھ کے آؤ بیٹا، کٹا جا کروں. چلو دیکھو آگے. الالف والنون ان کانتا فی اسم فشرطہ العالمیہ. شعر بھیا الف نون کے بارے میں پڑھ چکے. کیا ہو جب یہ کیا ہو زائدتان کے بعد پڑھے ہو نا. کچھ کلمہ ایسا اگر ممکن ہو کہ آخر میں موجود ہیں الف نون لیکن وہ کیا زائد نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ قید اعتراضی الف نون جب کیا ہو جائے بیٹے زائد ہو. اگر اصلی ہو جائیں تو دونوں چیز روا ہیں. جیسے حسان ہے، حسان کا مشتق منو کون ہے؟ کون ہے بھیا؟ حسن ہے یا حس ہے؟ دونوں ممکن ہے بیٹے. حسان یہ حسنون سے مشتق سے ممکن ہے اور کیا ہے حسن سے. ہاں فلما حس عیسیٰ منہم الکفر حس سین سے سو سے سین سے ٹھیک ہے. اگر حسن سے لیں گے 100% وہ غیر مسلم پڑھا جائے گا. حسان بہت بڑا حس والا. بیٹھے بیٹھے کیا کرتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ کون میرے طرف آنے والا 2 کلومیٹر دوری سے. اور حسان لیں گے تو بڑے بڑے وجیح انسان ہو یار، خوبرو ہو، خوبصورت ہو. حسان یہ سب حسان کو اگر حسن سے مانیں گے وہ منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتا ہے. کیوں کہ نون اس کا مادے کا ہو جائے گا. حسنون سے بنا حسان. الف نون دونوں زائد ہونے چاہیے. ایک ہی زائد ہے ٹھیک ہے. اور اگر حصوں سے لیں گے تو دونوں زائد ہیں. دونوں زائد تو 100% کیا غیر منصرف. اور اگر ایک زائد نہیں ہے تو منصرف و غیر منصرف پڑھنے میں کیا ہے اختیار ہے. جو ہم لوگ بولتے ہیں اختیار ہے ٹھیک ہے. چلو دیکھو بیٹا توجہ دیے. گھڑی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے ٹائم ہو گیا. 5 منٹ باقی ہے 5 منٹ ہو جائے گا. دیکھو توجہ سننا. الف نون زائدتان بیٹا کیا لکھا ہے دیکھو ان کانتا فی اسم ہے. آگے آیا بیٹا حرف عطف کہاں ہے ذرا بتاؤ. او ہے کہیں کان کے نیچے لگاؤں گا. مات مات کا کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا. فی اسم ہے کیا ہوگا سمپل بات ہے. مات مات کا کیا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی حروف عاطفہ اگرچہ 2 کلومیٹر دور کے بعد آئے تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی کس کا ہو گیا اور صفت ہی نہ آیا. اسم کا اطلاق کئی معنوں پہ ہوتا ہے بیٹا. کبھی بولتے ہیں اسم یعنی اسم بول کر کے مراد کیا ہے فعل اور حرف نو. حاشیہ نمبر میں لکھا ہوگا صافیہ میں موجود ہے یہ بات لکھا ہے حاشیہ میں ایک دم نیچے حاشیہ والی کتاب کے اندر. الاسم قد یطلق بمقابلۃ الفعل والحرف. بولتے یہ اسم ہے یعنی فعل اور حرف نہیں. ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی ہے وقد یقابل اللقب والکنیہ. کبھی کبھار لقب اور کنیت پر بھی کیا ہوتا ہے اسم. اب آپ کا نام کیا ہے بولا لقب کیا ہے برکاتی صاحب. نام کیا ہے شاداب ہے. لقب کیا ہے بولے برکاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے میرے نام کا جیزی ہو. چلو تو اسم کے مقابلے میں کبھی کیا ہوتا ہے لقب اور کنیت ہوتی ہے. اور کبھی کبھار اسم ہوتا ہے وہ کس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے محمل کے مقابلے میں. محمل مطلب بیکار. اسم ہے مطلب ٹھیک ٹھاک ہے درست ہے کچھ معنی اس کا نظر آ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے محمل بے معنی ہے کچھ بھی نہیں. اور کبھی کبھار اسم بولا جاتا ہے اس کے مقابلے میں کیا مراد لیا جاتا ہے صفت. یعنی یہ اسم ہے ذات پر اس کی دلالت ہو رہی ہے اس کے اندر صفتی معنی نہیں ہے. جیسے کیا ہے زید اسم ہے لیکن احمد بول دیا ہے احمد بول دیا یہ کیا ہے اس میں بھی ہے پہلے اس کے اندر صفت کا معنی بھی موجود ہے. تو کچھ اسماء ایسے ہیں جو خالص کیا ہے بیٹے اسم ہے. جیسے زید فرس جمل ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا ہے صفتی معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں اسمیت کے ساتھ میں. جیسے کیا ہے احمر وغیرہ. تو یہاں جو پہلے بولا گیا اس میں سے مراد کیا ہے جو صفت کے مقابلے میں ہو. 4 معنی بتایا تھا. اس میں حرف اور فعل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اس میں لقب اور کنیت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تیسرا اس میں محمل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. چوتھا اس میں صفت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یہاں یہی والا معنی مراد ہے. کیسے آپ نے سمجھا اس لیے کہ اس کے بعد کیا بیان آ رہا ہے اوصفۃ تعرف الاشیاء بازداد یا باضداد یا کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اپنے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. دن کسے کہتے ہیں جو رات نہ ہو. رات کسے کہتے ہیں رات و دن کس کو کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ ہو. سبحان اللہ. چلو سمجھ میں آ گیا. دیکھو توجہ دیکھو
کون کہ بول رہا ہے صلو علی الحبیب؟ اب پوری گھنٹی پڑھاؤں گا آپ وفا غائب. چلو دیکھو ان کا تھا فسمین، اگر دونوں کے دونوں کس میں ہو بیٹا؟ اس میں کا معنی یاد ہے نا، فشرطہ العالمیہ، تو اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی جس اسم کے اندر یہ چیز موجود ہو تو کیا ہو جائے؟ علم ہو. جیسے کہ حضرت عثمان والصلاۃ والسلام علی کذا کذا خصوصاً علی افضل بعض الانبیاء وعثمان ابن عفان. یا کیوں؟ اس لیے کہ عثمان علم ہے. میں نے کہ ابن زاہدستان ہے تو کیا ہو گیا ہو؟ غیر منصرف ہے. یہاں پہ کوئی ہے ایسے کچھ غیر منصرف والا؟ فرمان غیر منصرف ہو؟ ارے یہ فارسی لفظ ہے غیر منصرف کہہ رہا ہے. ارشد چلو وہ آ گیا نا. چلو دیکھو بھائی ہو گیا، ختم ہو گیا نا. اسے کیا عمران ہے؟ عمران بھائی اجارے والے. او صفتین یا کیا ہو جائے؟ یعنی ان کانتا فی اسمین او فی صفتین. اور اگر دونوں اسم زائدتاً کس میں ہو جائیں؟ صفت میں ہو جائیں. آپ آگے توجہ سے سننا بیٹے. فانتفاع فعلانا وقیل وجود فعلا، بہت مختصر عبارت ہے. تو بعض لوگوں نے آپ نے پڑھا نا، اس میں اتحاد میں پڑھا تھا صفت میں ہو تو اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو نا، اسی کو کہہ رہے ہیں فانتفاع فعلانا، کہ فعلانا منتفی ہو جائے، فعلانا بیچاری نہ آئے. فعلان کیا ہے؟ بیچارہ ہے. اور فعلانا کیا ہے؟ بیچاری ہے. مؤنث ہے نا بھیا، تو کیا ہے؟ فعلانا بیچاری نہ آئے. پھر کون بیچارہ ہے بھیا؟ آج پورے گھنٹے پڑھاؤں گا، چپ چاپ سیدھا پڑھو. آج تباہ سب تو گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ آؤ صفتن ہے. تو صفتن کے بارے میں کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اگر صفت یعنی صفت کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں نہ ہو. اگر سیغے صفت میں الف نون زائدتان اگر ہیں تو ایسی صورت میں اس سیغے صفت کیا ہے کا مؤنث کس وزن پر نہ آتا ہو؟ فعلانۃ کے وزن پر نہ آتا ہو. ایک قول تو یہ وقیلا. دوسرا قول یہ ہے کہ وجود و فعلا کہ کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر مؤنث آئے. دو چیزیں ہوں گی، توجہ سنیے بیٹے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آئے تو اس کے مؤنث کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر نہیں آنے والی. ایسے کنڈیشن موجود ہے. تو کیا ہے؟ فعلانۃ کے وزن پر اس کی مؤنث نہ آئے. ایک قول کیا ہے کہ فعلا کے وزن پر آئے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب توجہ کیا ہے دیکھیے آگے. ثم اختلف فی رحمان دون سکران و ندمان. بہت سمپل مثال ہے. اسی بنیاد پر لفظ رحمان کے منصرف و غیر منصرف پڑھنے میں اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ دو شرطوں پہ توجہ دیجیے. رحمان کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے نا. جن لوگوں نے شرط کیا لگائی انتفاع فعلانا کہ فعلانا کے وزن پر کیا ہے؟ مؤنث نہ آئے. تو رحمان ایسا کلمہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جب خاص ہے تو کیا ہے؟ مؤنث تو آئے گا نہیں آئے گا، چاہے وہ کیا ہے؟ فعلانۃ کے وزن پر آئے یا فعلا کے وزن پر آئے، کہ کوئی بھی وزن پر آئے. سرے سے مؤنث کا تو اس میں گزر ہی نہیں ہے نا. جب مؤنث آنا ہی نہیں ہے تو کلام تو بعد میں ہوگا نا کہ مؤنث فعلا کے وزن پر نہ آئے یا فعلا کے وزن پر آئے. فعلانۃ کے وزن پر مؤنث نہیں آنا چاہیے یا فعلا کے وزن پر آنا چاہیے. فعلا یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو سرے سے کیا ہے کہ مؤنث ہی نہیں آتی اس کی. تو جہاں یہ قید لگائی جن لوگوں نے توجہ سنیے گا انتفاع فعلانا، اس میں دو چیزیں شامل ہیں. یا تو یہ کہ اس کی مؤنث آتی ہو، اگر آتی ہو مؤنث تو فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، یہ بات اس میں شامل ہے. دوسری بات یہ بھی شامل ہے کہ سرے سے مؤنث بھی نہ آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایسا بھی کلمہ ہو سکتا ہے جو کیا ہو؟ فعلانۃ کے وزن پر ہو، صیغہ صفت ہو، لیکن اس کے مؤنث ہی نہ آئے، جیسے کہ رحمان ہے. انتفاع فعلانا میں دونوں چیز موجود ہیں. کیا موجود ہے بھیا؟ کہ مؤنث آئے تو فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے یا سرے سے آئے ہی نہ. جن لوگوں نے شرط لگائی انتفاع فعلانا تو ان کے بعد ان کے نزدیک کیا ہے؟ رحمان کیا ہے بھیا؟ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ کہ رحمان کی مؤنث رحمانۃ نہیں آتی ہے، بلکہ مؤنث ہی نہیں آتی. چیز آئے کہ رحمانۃ کے وزن پر آئے یا نہ آئے یا رحمان کے وزن پر آئے یا نہ آئے. بات کمپلیٹ. جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں فعلا کے وزن پر آنی چاہیے، ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟
اس کو کیونکہ ان کے نزدیک شرط نہیں پائی جا رہی نا، تو جب شرط نہیں پائی جائے تو اس میں اختلاف ہو گیا. ایک کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ ان کے نزدیک شرطیں موجود ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ فعلا کے وزن پر مونس آنی چاہیے تو اس بیچارے کی تو مونس ہی نہیں آتی، ان کے نزدیک کیا پڑھیں گے؟ منصرف. منصرف پڑھنے نہ پڑھنے میں کیا ہو گیا؟ رحمان میں کیا اختلاف ہے. اب دو مثال لا رہے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. ایک وہ کلمہ ہے جس کے غیر منصرف پڑھنے میں اختلاف نہیں، اور ایک وہ کلمہ ہے جس کے منصرف پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے. وہ پہلا کلمہ کون ہے؟ سکران. سکران کے غیر منصرف پڑھنے میں کوئی بھی اختلاف نہیں. کیوں کہ اس میں کیا شرط موجود ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ فعلانۃ کے وزن پر اس کے مؤنث نہ آئے تو جی ہاں اس کے مؤنث کیا ہے؟ فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اس کے مؤنث کیا آنے چاہیے؟ فعلا کے وزن پر کرنی چاہیے تو اس کے مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا کے وزن پر آتی ہے. جیسے کیا ہے؟ سکرا آتی کہ نہیں آتی؟ سکرا غاشی میں ہے کہ کہیں؟ سکارا ہے شاید. ٹھیک ہے، سکرا سکارا جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ شرط پالی گئی کہ نہیں؟ انتفاع فعلانہ بھی ہے اور وجود فعلا بھی ہے. اب ندمان کیا ہے؟ دونوں کے نزدیک منصرف ہے. کیوں؟ اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ نہیں، ندمانۃ آتی ہے. اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ تم مجھے بیوقوف بناؤ گے. سنو، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ جب مؤنث ندمانۃ اگر آئے گی تو ندمہ کے وزن پر فعلا کے وزن پر اس کی مؤنث نہیں آنے والی. پتہ کیا چلا کہ ندمانۃ کے منصرف پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ جو شرط ہونی چاہیے وہ شرط کیا ہے؟ مفقود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرط مفقود ہے تو کیا ہو جائے؟ اذا فاض الشرط فاض المشروط. تو رحمان میں اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ بھی یاد ہونی چاہیے آپ کو. اور سکران میں کوئی اختلاف نہیں، کیوں اختلاف نہیں اس کی وجہ بھی یاد ہونی چاہیے. اور ندمان کے اندر بھی کیا ہے؟ منصرف پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. یہ عبارت بہت مختصر ہے بیٹے، بہت جامع معنی ممکن ہے. امتحان میں یہ عبارت دے دی جائے، تشریح پوچھ لی جائے آپ سے. صلی اللہ علیہ محمد. کیونکہ سکران کے مؤنث کیا آتا ہے؟ سکرا آتا ہے. سکرانۃ کے وزن میں اس کی مؤنث نہیں آتی. تو جن لوگوں نے کہا کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے اس کے مطابق بھی شرط موجود ہے. جن لوگوں نے کہا کہ فعلا کے وزن پر آئے تو آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے بالکل؟ ہاں، اعلیٰ سبیل بدلیہ ہے، بدلیہ